اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، 5واں حصہ۔ مشورے میں امانت کا رنگ ہونا چاہیے، سیاست اور چالاکی کا نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے دن اس امر کا مشورہ کیا کہ آیا مشرکین کے گھروں پر دھاوا بول دیں، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف عمرے کا ہے۔ چنانچہ اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ اسی طرح جب منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، مجھے مشورہ دو کہ ان لوگوں کا میں کیا کروں جو میرے گھر والوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، میرے علم میں تو میرے گھر والوں میں کوئی برائی نہیں، اور جس شخص کے ساتھ تہمت لگا رہے ہیں واللہ میرے نزدیک تو وہ بھی بھلائی والا ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کے لیے حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا۔ غرض لڑائی کے کاموں میں بھی اور دیگر امور میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے مشورہ لے تو اسے چاہیے کہ بھلی بات کا مشورہ دے۔ ابن ماجہ اور تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔